الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ انسان اس دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کی آگے موت ہے. ہر ایک کو معلوم ہے. موت کے سلسلے میں کسی کا انکار نہیں، چاہے وہ جس مذہب کا جس دھرم کا ماننے والا ہو، لیکن موت سے کسی کو انکار نہیں، اور نہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم کو موت نہیں آئے گی. اب اس فلسفے کو سمجھنا ہے کہ جو انسان اللہ کا انکار کرتا ہے، نبی کا انکار کرتا ہے، اس دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، تو کچھ کا کہنا ہے کہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے. یعنی وہ اللہ کے ماننے کا انکار کرتے ہیں. لیکن اگر ان سے بات کیا جائے کہ موت کے سلسلے میں کیا خیال ہے، تو بولیں گے کہ موت تو یقینی چیز ہے، ایک نہ ایک دن آ کے رہے گی. اور ان سے یہ بھی پوچھا جائے کہ کب مرو گے، تو وہ بھی نہیں گارنٹی دے سکتے کہ فلاں عمر کو گزار کر کے ہم کو موت آئے گی. ہر کوئی یہ کہے گا کہ بس مرنا ہے، لیکن اس کا وقت صحیح معلوم نہیں. تو ان سے اگر معلوم کیا جائے کہ جب آپ کو وقت معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی، تو ایک موت جو انسان تقریباً اپنی موت کا مسئلے کو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جب ہلاکت میں ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے، اور جب ہلاکت کے کگار میں ہو تو علاج و معالجے کے ذریعے سے وہ صحیح ہو سکتا ہے ظاہری طور پر. جبکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ بہت لوگ اپنے آپ کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ بچ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقت ان کا متعین نہیں تھا. لیکن کچھ لوگ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن وہ مر جاتے ہیں کیونکہ اللہ نے وہ وقت کو متعین کر رکھا ہے. تو ظاہری موت کا مسئلہ ایسا ہے کہ انسان کبھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا چاہے تو ہلاک بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی بچانا چاہتا ہے تو بچ بھی سکتا ہے. تو ایک موت کے سلسلے میں اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ گارنٹی نہیں دیتے. لیکن اس دنیا کے نظام کو، اتنی بڑی دنیا چلانا، وہ خود بخود کیسے چل سکتی ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے انسان ہیں جو اس بات کا تو انکار کرتے ہیں کہ یہ دنیا چل رہی ہے خود بخود، اللہ رب العزت نعوذ باللہ اس کا کوئی وجود نہیں. نبی کا انکار،
تمام دینی چیزوں کا انکار، لیکن موت یقینی چیز ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو انسان کو اتنا یقینی درجے کے اندر اتار کر کے رکھ دیا کہ جس کا نام موت ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے دوستو، وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنی نظروں سے اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جنازے کو نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اور اس کو کفن پہنانے کے بعد اس کے قبر کے گڑھے میں اتارتے ہیں، تو اس چیز کا یقین ہمارے سینوں میں اتر گیا کہ ایک نہ ایک دن ایسے ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ اب جب موت اللہ رب العزت نے بنا دی تو اس کی دہشت اور اس کا خوف بھی ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے۔ اور یقیناً جو انسان آج تھوڑا بہت دین کے اندر، چاہے ہم ہوں اور آپ ہوں، اگر لگے ہوئے ہیں، وہ صرف اور صرف موت کا ڈر ہے، صرف اور صرف موت کا ڈر ہے کہ اگر آج دنیا میں ہم کوئی اچھا کام نہیں کریں گے تو کل مرنا ہے، اور مر کر کے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اور اگر ہم نے اپنے اس دنیا کی زندگی کو صحیح طریقے پر استعمال نہیں کیا تو اس کا ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ لیکن میرے دوستو، وہ موت حقیقت ہے، یقینی ہے۔ سر کے بال بھی سفید ہو چکے، داڑیاں بھی سفید ہو چکی، لیکن انسان موت سے غافل ہے۔ یقین ہے مرنا ہے، اور آج کل کی موتیں کس طرح آ رہی، تمام تر یقین اس کے دل کے اندر جمے ہوئے ہیں، لیکن وہ موت جس کگار پہ لے جا کے انسان کو کھڑا کرتی ہے، اور موت ہی کے بعد جو آگے کے سارے معاملات ہیں وہ طے ہونے ہیں، جنت یا جہنم، لیکن پھر بھی انسان کے اندر اس غفلت کی اتنی موٹی چادر پڑی ہوئی ہے کہ جس کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ غفلت ہے، اور موت ہی کے بعد سارے مسائل حل ہونے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اس بات کو یقینی طور پر فرما دیا قرآن مقدس میں کہ لوگوں، موت اور زندگی جو ہم نے بتائی ہے، موت یقینی چیز ہے، اور زندگی اس کے اندر ایک آپ کو آ کر کے اعمال کا طریقہ سکھلاتی ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم اپنے سینوں میں اتار کر رکھو، اور جب موت آئے گی تو موت کے بعد ہم تمہاری جو زندگی تھی اس کے تمام زندگی کے ایک ایک لمحات کو، ایک ایک سیکنڈ کو ہم دیکھیں گے کہ تمہارے وہ اٹھنا بیٹھنا، وہ تمہارا دن اور رات کا گزارنا کیسے تمہارے اعمال تھے۔ اگر تمہارے اعمال اچھے تو نور علی نور، ایکم احسن عملا، کہ ہم دیکھیں گے کہ اعمال کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ اعمال کیا ہیں؟ اعمال یہی ہیں کہ ہماری روزمرہ کی زندگی شریعت کے مطابق، اللہ کے حکموں کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق کیا ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ یہی اعمال ہیں۔ اگر ہم نے ان چیزوں کی پابندیاں کر لی تو سمجھ لو کہ ہم دین کے راستے پر جا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو کہا یہ بات کہ ایکم احسن عملا، کہ ہم اس دن جانچیں گے اس کو، اس کا امتحان لیں گے، اور اس کی زندگی جو بھی گزری ہے دنیا کے اندر اس کو ہم جانچیں گے، پرکھیں گے، اور اس کے ایک ایک اعمال کو کھنگالیں گے۔ اگر صحیح معنوں میں بہتر عمل والا ہوا تو پھر سمجھ لو کہ وہ جنت کے راستے پر ہے، اور اگر وہ برائی اس کے زندگیوں میں نکلی ہمارے جانچ پڑتال کے بعد تو وہ جہنم کا راستہ اس کو پکڑا دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، یہ زندگی اللہ رب العزت نے بطور امتحان دیا ہے ہم کو، ہم اس کی قدر کریں، اور قدر جبھی ہوگی جب ہمارا وقت صحیح معنوں میں دین کے مطابق چلے، شریعت کے مطابق چلے، ہم اعمال کے، نیک اعمال کے پابند ہوں،
برائی کو چھوڑنے والے ہوں. اگر ہم سے برا کوئی کام ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو, اس کے سامنے توبہ و استغفار اور صلاۃ التوبہ پڑھ کے دعا کریں. اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ ہم بخشنے والے مہربان بھی ہیں. ایسا نہیں کہ اگر اعمال دنیا کے اندر اچھے ہی اچھے ہوں تبھی وہ میرا پسندیدہ بندہ ہے. نہیں, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پسندیدہ بندہ میرا وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لے, اور گناہ ہونے کے بعد وہ گناہ اتنا بے چین کر دے, اتنا بے چین کر دے کہ جب تک کہ اس کو توبہ نہ کر لے اس کو سکون حاصل نہ ہو. اگر اس کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو جب تک کہ وہ نماز کو ادا نہ کر لے اس کو سکون حاصل نہ ہو, وہ میرا سب سے مقرب بندہ ہے. تو میرے دوستو, اس زندگی کو اپنے صحیح معنوں میں استعمال کا طریقہ سیکھیں اور اس کو دیکھیں کہ دنیا کی زندگی ہماری کس طرح گزر رہی ہے. جب ہم جانتے ہیں موت حقیقت ہے تو پھر ہماری غفلت کی کیا وجہ ہے؟ آج افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہمارا وہ ایمان والا بھائی جو اپنے قدم کو قبر میں لٹکائے ہوئے بیٹھا ہے, زندگی کی آخری عمر کو چل رہا ہے, لیکن نمازوں کو چھوڑنے میں ذرہ برابر اس کو افسوس نہیں ہو رہا. یا آخر کیا ہے؟ یا آخر کون سی ہمارے اندر دل کے اندر مضبوطی وہ بیٹھی ہوئی ہے کہ جس سے ہم کو ڈر نہیں لگتا ہے؟ بھائی, موت کا تو ایک سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں, ہم یقین نہیں کر سکتے, لیکن زندگی کے کچھ جو پڑاؤ ہیں گزارنے کے, وہ ہم کو یہ اعلان کرتے ہیں کہ مثلا ایک بچہ ہے تو انسان یہ امید کرتا ہے کہ یہ بچہ جوان ہوگا, اور جب جوانی آئی تو یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے کو پہنچے گا, لیکن بڑھاپے کے بعد کون سی امید انسان کو ہوتی؟ کیا پھر بچہ بنے گا؟ ہرگز نہیں. بڑھاپا یہ اعلان کرتا ہے کہ تیری زندگی ختم ہونے والی ہے, اب تیرے بال بھی سفید ہو چکے سر کے, تیری داڑھی بھی سفید ہو چکی, اب تجھے قبر کے گڑھے میں جانا ہے, بس ایک ایک لمحے کا انتظار کر. اس بڑھاپے کے بعد کون سی امید کی جا سکتی ہے؟ اس بڑھاپے کے بعد 80 برس گزر گئے, اس کے بعد 100 بھی ہو سکتا ہے, 100 بھی کراس کر سکتا ہے, لیکن مرنا ہے ہر حال میں. اب تو اس کے اندر غفلت کی چیز کسی معنوں میں بھی باقی نہیں رہنی چاہیے میرے دوستوں. اس واسطے جو بے دینی ہے ہمارے سینوں کے اندر, جو ہمارے بدعمالیاں ہیں کہ ہم نیک اعمال سے دور ہو رہے ہیں, اس کی فکر کرنی چاہیے. اور اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ ہم اپنے بندے کی زندگی کے آخری لمحات کا انتظار کرتے ہیں کہ کب میرا بندہ کب مجھے پکارے اور میں لبیک کہہ کر اس کے حاضر ہوں اور اس کے سارے گناہ کو معاف فرما کر کے اور اس کو جنت کا راستہ دکھلا دوں. اتنا مہربان ہے میرا رب. لیکن میرے دوستو, ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرما دی. یہ نہیں کہ ہم نے 50 برس گناہوں کے دلدل میں پھنس کر کے گزار دیا, اب ہم یہ سوچے کہ بھائی میری پچھلی زندگی تو گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی, اب میں نیکیاں کر کے کیا کروں, آخر مجھے جہنم میں جانا. ایسا نہیں ہے. توبہ کیجئے, استغفار کیجئے اور اللہ سے اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں کی معافی طلب کیجئے اور نیک راستوں پہ چلیے. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میں اس کو معاف فرما دوں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ صرف اور صرف میرے یہاں جو معافی نہیں ہے وہ شرک نہیں ہے, اس کے علاوہ جس گناہ کو بھی تم میرے سامنے رکھو گے, توبہ و استغفار کرو گے, ہم ہر اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے میرے دوستو,
ہم اپنی زندگی کی قدر کریں، اس لیے کہ اس زندگی کو ختم ہونا ہے، اور جب زندگی ختم ہونا ہے تو پھر ہم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اور جب اللہ کو جواب دینے کی باری آئے گی میرے دوستو، اور ہماری زندگیوں میں نیکیاں نہیں ہیں، نیک اعمال نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت کو جو فرمان ہے کہ میں دیکھوں گا کہ اعمال کے اعتبار سے کون بہتر ہے، کس کے زندگیوں میں نمازیں ہیں، کس کی زندگیوں میں روزے ہیں، اور کس کی زندگیوں میں اچھائیاں ہیں، میرے دوستو ہماری زندگی کی کیا جانچ ہوگی، کیا ٹیسٹ لیا جائے گا، کیا امتحان میں ہمارا یہ معاملہ دیکھا جائے گا۔ اس لیے آج زندگی ہے، ہر انسان اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے اور اللہ سے لو لگانا شروع کر دے۔ اگر اس سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو نمازوں کا پابند ہو جائے، اگر وہ نمازی ہے لیکن پھر بھی برائیاں ہو رہی ہیں تو ان برائیوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے توبہ و استغفار کرے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ رب العزت کسی کی صورت کو دیکھ کر کے یا کسی کو مال کو دیکھ کر کے فیصلے نہیں کرتا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں اور تمام اس خوبصورتی میں، اس صحت میں ہمارے معاملے حل ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، کیا بھی اس کے اندر پائی جاتی ہوں، اور کتنا بھی دولت مند ہو وہ، چاہے اس کے قارون کے خزانے اس کے سامنے رکھ دیا جائے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو دیکھ کر کے شکل و صورت، مال اور اولاد کو دیکھ کر کے میں فیصلہ نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کس پہ فیصلہ کرتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العزت انسانوں کے دل کو دیکھتا ہے، اس کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ اس کا دل کیسا ہے۔ اس لیے کہ دل ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر چیز پر سوچنے اور سمجھنے کی ایک قوت بخشتی ہے۔ دل ہمارا ہے، دل کے اندر سوچا کہ ہم کو یہ نیک اعمال کرنا ہے تو انسان کے ارادے میں پختگی ہوتی ہے، اور دل نے یہ سوچا کہ برائی کی طرف چلنا ہے، انسان اسی طرح فیصلہ کرتا ہے۔ تو ہم کو اور دل کے اندر کتنی برائیاں ہیں، انسان ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، بغاوتیں رکھتا ہے، دل کے اندر حسد رکھتا ہے، یعنی دل ہر برائی کی ایک فیکٹری بنا دی گئی ہے، اور دل ہر اچھائیوں کی ایک فیکٹری ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کو اپنے دل کو کس معنوں میں رکھنا ہے، کس چیز کے لیے ہم کو استعمال کرنا ہے۔ یہ دل اس معنوں میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم صرف دل کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں، مال و دولت ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، شکل و صورت، صحت و تندرستی ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے گا تو صرف دل دیکھا جائے گا، دل یہ دیکھا جائے کہ دل ایمان سے پر تھا یا خالی تھا۔ دل کو اس معنوں میں دیکھا جائے گا کہ اس دل سے جو سوچنے اور سمجھنے کی قوت تھی، کیا دینی تھی یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کی تھی، کیا دوسروں کے جلن اپنے دل میں پال رہا تھا، یا دوسروں کو نقصان دینے کے لیے سوچ رہا تھا، یا دوسروں کے رشتے اور ناتوں کو توڑنے کے لیے اپنے دل میں سوچ رہا تھا۔ اس دل کے اندر کون سی جگہ بنائے ہوئے تھا، اللہ رب العزت اس دل کا بھی جائزہ لیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو اچھا کریں، اور جب دل اچھا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہمارا اعمال بھی اچھا ہوتے چلے جائیں گے، اور جب اعمال صحیح ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے کہ میں دیکھوں گا کہ اعمال کے اعتبار سے کون بہتر ہے، تو انشاءاللہ جب ہمارا دل بھی اچھا رہے گا، ہمارے اعمال بھی اچھے رہیں گے، تو پھر اللہ کے یہاں جب یہ چیز جانچ اور پرکھ کے بیچ میں رکھی جائے گی تو میرے دوست کو ہم بھی، ہمارے اعمال بھی اچھے نکل جائیں گے۔
جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے جو ہم سے اچھائیوں کا وعدہ فرمایا ہے، جنت میں لے جانے کا وعدہ فرمایا، ہم اس کے مستحق بنیں گے۔ اور اگر ہمارے اندر یہ خرابیاں موجود رہیں، ہم نے اپنے دولت پہ گھمنڈ کیا، تکبر کیا، کمزوروں کو ستایا، کوئی اگر سوال کرنے والا آیا مجھ سے سوال کیا، میرے پاس ہونے کے باوجود اس کو لام تان کیا، اس کو ذلیل کیا، اس کو دھتکار دیا، تو اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوگا۔ اس مال سے ہم کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں، بلکہ وہ مال ہم کو جہنم میں لے جانے والا بن جائے گا۔ اور جس دل کے اندر ہم نے برائیاں رکھی، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، حسد کیا، کینہ کیا، اس دل کے اندر چغل خوری کی تمام چیزوں کو جمع کیا میرے دوستو، وہی دل انسان کو جہنم میں لے جانے والا بن جائے گا۔ تو سب سے اہم بات، ہم اپنے دل کو، اپنے اعمال کو صحیح بنانے کی کوشش کریں، تاکہ جو موت حقیقی چیز ہے اس کے آنے کے بعد ہمارے لیے اچھائیوں کا مسئلہ پیدا ہو، ہم جنت کے راستے پر جا کر کھڑے ہوں اور جہنم کے راستوں سے ہم بچ پائیں اپنے آپ کو۔ اس لیے تمام اعمال بھی کرنا سیکھے۔ جو نمازیں ہم سے چھوٹ رہی میرے دوستو، جو لوگ اپنے عمر کے آخری پڑاؤ پہ ہیں، اپنے اس پہ آخری جو ہے قبر میں پیر لٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو غفلت سے نکلنا چاہیے میرے دوستو۔ غفلت سے نکلنا تو ہر ایک کو ضروری ہے، لیکن جو انسان اپنے اخیر عمر کو طے کر رہا ہے، اس کے لیے تو ایک ایک سیکنڈ اس کو بے چینیاں کی ہونی چاہیے کہ کس دن اللہ رب العزت مجھے اپنے پاس بلا لے اور میری پچھلی زندگی کے اعمال کیا ہے، اس کو تو اس بات پر رونا چاہیے اور اللہ کے گھر میں آ کر کے پڑ جانا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے کہ اللہ میری پچھلی زندگی کیسی ہے، اچھائیاں ہیں تو شکریہ ادا کرے اور دعائیں کرے کہ اللہ رب العزت موت کے آخری سانس تک بھی ہم کو اچھا رکھے، اور اگر کچھ کمیاں ہیں تو اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے، ورنہ کون سا موقع آئے گا میرے دوستو کہ ہم کو اچھائیوں کرنے کا موقع ملے گا۔ ہم مر گئے تو ہمارے والدین لے جا کر کے قبر میں دبا دیں گے، اس کے بعد وہ جو رسم و رواج ہے وہ ادا کر کے اپنے آپ کو چھڑا کر کے الگ، کبھی ایصال ثواب، کبھی کچھ کوئی صدقات اور خیرات اپنے مرحوم کے نام سے بھی کرنا بھول جاتا ہے سالوں کے بعد، پھر کون ہمارا کام آئے گا؟ اس لیے میرے دوستو سمجھو اور اس کی فکر کرو، اور ہمارے اعمال اچھے ہیں تو ہمارا آگے بیڑا پار، اور ہمارے اعمال برے ہیں تو ہماری گاڑی پھنس سکتی ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو سب کو فکر کی ضرورت ہے، ہم ہو آپ ہو، اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی